اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جو دین کی بات سننے، کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے اپنا وقت نکال کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ ہر طرف مختلف قسم کی دنیاوی ترجیحات، نفسانی خواہشات اور مختلف قسم کی مصروفیات میں لوگ مگن ہیں، منہمک ہیں، آپ ایک خیر کا جذبہ لے کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی دینی غیرت، ایمانی جذبے اور قرآن و حدیث سے کی محبت ہے جو آپ کے سینوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید اس میں قوت اور توانائی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین کی بات سننے کی بڑی فضیلت، بڑا مقام اور بڑا اجر ہے، بشرطے کہ سنت کی اتباع کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، الذین یستمعون القول، جو کہ بات کو کان لگا کر کے سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں دعا کرتے ہوئے فرمایا نَظَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے چہروں کو تازگی، رونق اور سرور عطا فرمائے جو میری بات سننے کا جذبہ لے کر پہنچتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے بعد لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہو، نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہاں آ کر کے دین کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، کیونکہ یہ بھی سچی نیت ہے، اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، جیسے میں نے کہا کہ سننے کے بارے میں بھی، دین کی باتیں سننے کے بارے میں بھی ہمیں سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کس طرح دین کی باتیں سنتے تھے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرماتے تھے کأن علی رؤوسنا الطیر، تو اس طرح ہم پرسکون رہتے تھے، خاموش رہتے تھے کہ گویا کہ ہمارے سر پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ذرا بھی جنبش کریں گے، ذرا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ آج جہاں ہمارے زندگی کے تمام شعبوں میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہیں دینی مجلسوں میں، دینی پروگراموں میں بھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اٹھ کر آتے جاتے رہتے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بلکہ اتنی ناقدری ہوتی ہے کہ لوگ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اپنے موبائل کو بند کر دیں، اور اگر کبھی گھنٹی بجتی بھی ہے تو اتنی زحمت نہیں اٹھاتے کہ نیچے باہر چلے جا کر کے بات کریں۔ اسی مجلس میں شیخ یا مشائخ تقریر کرتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے ہی لوگ گفتگو ٹیلی فون پر بات کرتے رہتے ہیں، بلکہ اپنے بغل والے سے بھی ہنسی مذاق بات کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سننے کے خلاف ہے۔ اور دوسرا ادب جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم یہ عزم لے کر کے سنیں، اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ اس بات کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اسی پر دین کی بقا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، جو غیر حاضر ہیں۔ آج ہمارے یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دعوت کا نام صرف وعظ کہنا ہے، اور چونکہ ہم وعظ نہیں کہہ پاتے اس لیے دعوت کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ یہ میرے بھائیوں غلط فہمی ہے۔ دعوت کا کام گفتگو سے بھی ہوتا ہے، دعوت کا کام یاری دوستی سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بات اچھی لگی، کوئی اچھی بات آپ نے سنی، اسے دوسروں تک پہنچا دیا، یہ بھی دعوت کا کام ہے۔ اپنے دوست اور احباب کو لے کر کے پروگرام میں آ گئے، یہ بھی دعوت کا کام ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وعظ نہیں کہہ پائیں گے تو دعوت کا کام نہیں ہوگا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے ہدہد پرندے سے۔ آپ نے ہدہد کا قصہ سنا ہوگا کہ کس طرح شرک کا منظر دیکھ کر کے بے چین بے قرار ہو گیا، اور جب تک کہ توحید کی دعوت ملکہ سبا تک پہنچا نہیں دی اس کو چین نہیں ملا، جبکہ وہ پرندہ تھا، اس کا یہ کام نہیں تھا۔ ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم شرک اور کفر کے منظر دیکھ کر ہمارا جذبہ کتنا بیدار ہوتا ہے، ہمارے اندر غیرت کتنی پیدا ہوتی ہے، جبکہ یہ ہمارا کام ہے، ہمارا منصب ہے، ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور تیسرا ادب وہ یہ کہ ہم جو بات سنیں اس پر عمل کریں، اس لیے کہ علم کی زینت عمل ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمت العلم والعمل جميعا، کہ ہم علم اور عمل دونوں کو ساتھ ساتھ سیکھتے تھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ 10 آیتیں نازل ہوتی، وحی کے دوسری آیات نازل ہونے سے پہلے ہم اس پر عمل کر لیے ہوتے۔ اس طرح علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتا رہتا، یہ نہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ہم عمل کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، علم اور عمل دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اس وقت ہم حج کے مہینے سے گزر رہے ہیں، دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے سے حجاج اور زائرین کے قافلے سوئے حرم رواں دواں ہیں۔ ذرائع ابلاغ پر
جن کی خبریں دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی چاہت انگڑائیاں لینے لگتی ہے، مشاعر مقدسہ پہنچنے کی لگن اور تڑپ ہمارے دلوں میں بھی ہیجان برپا کر دیتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ مقدس سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ کو چھوڑ رہے تھے، مکہ سے روانہ ہو رہے تھے، تو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مکہ کو مخاطب ہو کر کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے، میرے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے، اگر تیرے باشندے مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ ایک بزرگ نے حجاج کے قافلے کو نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ رو پڑے اور کہا ہائے مجبوری۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کر انہوں نے کہا کہ جب بیت اللہ نہ پہنچنے پر اتنی حسرت، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو جو شخص بیت اللہ کے رب تک نہ پہنچ پائے اس کو کتنی تکلیف اور کتنی اداسی اور کتنا غم ہوگا۔ میرے بھائیوں، حجاج کو دیکھ کر کے حج کا مشتاق ہونا، بیتاب ہونا، اداس ہونا، غمگین ہونا، یہ فطری عمل ہے۔ ایک مومن کے دل میں حج کی چاہت کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ ایک مومن کے دل میں حج کی چاہت کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا اور دوران حج اس سے کوئی شہوانی کام سرزد نہیں ہوا، فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کیا، تو وہ حج سے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کے لوٹتا ہے جس طرح کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو شماسہ بیان کرتے ہیں کہ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو ہم لوگ وہاں موجود تھے، بڑی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خشیت اور ڈر سے روتے رہے، پھر اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرنے لگے۔ کہا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی، اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا کیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر بیعت کر لوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانا سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، والہجرت تہدم ما کان قبلہا، اور اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا بھی پچھلے سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج بھی پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کے دل میں حج کی آرزو کیوں نہ ہو، جبکہ بعض احادیث کے مطابق حاجی اللہ کا مہمان، اللہ کا وفد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وفد اللہ ثلاثہ، کہ اللہ کا وفد، اللہ کے مہمان تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، المجاہد
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر، اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، ایک مومن کے دل میں حج کی تڑپ کیوں نہ ہو، جبکہ حاجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے شرف اور ثواب سے نوازا ہے کہ اس کی زندگی بھی قابل رشک ہے اور اس کی موت بھی قابل اعزاز اور فخر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صحابی اپنی اونٹنی سے گر گئے اور گر کر وہ جانبر نہ ہو سکے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو غسل دو اور ان کے انہی احرام کے کپڑوں میں کفن دو، ان کا نہ سر ڈھکو اور نہ ہی خوشبو لگاؤ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ ایک مومن کے دل میں حج کی چاہت کیوں نہ ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو افضل ترین عبادات میں شمار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور۔ ایک مومن کے دل میں حج کی تڑپ کیوں نہ ہو، جبکہ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا گناہوں کے معافی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسح الحجر الاسود والرکن الیمانی یحطان الذنوب حتی، کہ بے شک حجر اسود کو چھونا اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مشاعر مقدسہ پہنچنے کی تڑپ اور چاہت ایک مومن کے دل میں کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ جگہ ولادت نبوی اور بعثت نبوی کی جگہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں حج کی طرف کیوں نہ ہو، کیونکہ حجر اسود کو چھونا ایمان کے شہادت کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائے گا اس حال میں کہ اس کی زبان ہوگی، اس کو زبان ہوگی، وہ بات کر رہا ہوگا، اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی، وہ دیکھ رہا ہوگا، اور ہر اس شخص کے لیے ایمان کی گواہی دے گا جس نے اسے چھوا ہوگا۔ ایک مومن کے دل میں وہاں پہنچنے کی تڑپ کیوں نہ ہو، جبکہ وہاں پہ مائے زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے جو علی الاطلاق پوری سرزمین میں سب سے متبرک، سب سے بہترین پانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، کہ پوری سرزمین میں سب سے بہترین پانی وہ زمزم کا پانی ہے، اور اس میں غذائیت بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ ایک مومن کو وہاں پہنچنے کی تڑپ کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کی دو بڑی نشانیاں صفا اور مروہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ایک مومن کے دل میں حج کی چاہت کیوں نہ ہو، جبکہ وقوف عرفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ اور کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کے دل میں حج کی تڑپ کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور شیر خوار بچے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدم زاد، نہ چرند نہ پرند، جب چھوڑ رہے تھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو
بے آب و گیا وادی میں لا کے چھوڑا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، اے میرے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے میووں سے انہیں رزق عطا فرما۔ آج جو شخص بھی مکہ گیا ہوا ہے وہ اس دعا کا اثر بخوبی دیکھ سکتا ہے۔ بزرگ سے بزرگ، کمزور سے کمزور لوگ مکہ آتے ہیں اور مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جس وقت مکہ سے وہ جانے لگتے ہیں ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مرتبہ اور یہاں آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مکہ کے اندر کوئی ایک بھی پھل کا درخت نہیں نظر آتا، لیکن پوری دنیا کے سارے پھل تازہ آپ کو مکہ میں نظر آئیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، امیر سے امیر، غریب سے غریب لوگ وہاں پہنچتے ہیں، پیدل اور سوار تو اپنی جگہ پر، کتنے لولے لنگڑے اور معذور حضرات بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنا مشاہدہ نقل کیا ہے کہ 211 کا حج تھا، میں نے ایک معذور اور بوڑھی عورت کو مطاف میں صحن حرم میں ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ ٹکٹکی لگا کر بیت اللہ کو دیکھ رہی تھی، محبت سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی جھڑ رہے تھے، اور وہ کہہ رہی تھی، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے 29 سال کوشش کرنے کے بعد آج مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ 29 سال سے میں دعائیں کر رہی ہوں، اخراجات جمع کر کے میں نے رکھے، کمیٹیاں ڈال کر کے میں نے پیسے جمع کیے، اور آج بڑھاپے کی حالت میں، معذوری کی حالت میں میں یہاں پہنچی ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی آج میں بہت خوش ہوں۔ کتنا عجیب منظر رہا ہوگا، کتنا عجیب سما رہا ہوگا جب وہ معذور عورت خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کے رو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ حالات کی تنگی، وسائل کی کمی کا گلہ اور شکوہ صرف نہ کریں، بلکہ رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور حج کا اگر شوق ہے تو اس کے لیے پیسے بھی جمع کریں۔ لوگوں نے بڑے بڑے جذبے کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ حج کیا ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے غریب سے کراتا ہوں کہ جو اپنے ماں کو پیٹھ پر لاد کر کے یمن سے پیدل مکہ پہنچا اور اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ خوشی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، ہرنی جیسی چال تھی، اور کوئل کی سی آواز میں عربی کا شعر گنگنا رہا تھا، انی لہا بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم اذعر، کہ میں اپنے ماں کے لیے تابعدار اونٹ کی طرح ہوں۔ آج میری ماں کی ساری سواریاں تھک سکتی ہیں لیکن مجھے نہیں تھکایا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کی محبت، اس کی عقیدت، اس کے خدمت پر آسمان بھی رشک کر رہا ہوگا اور عرش بھی جھوم رہا ہوگا۔ صبح و شام اپنے ماؤں کو جھڑکیاں سنانے والوں، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ تم اپنے گھروں میں ماں کے وجود کو بوجھ سمجھتے ہو، اور وہ اپنے ماں کو لپیٹ پہ لاد کر کے یمن سے مکہ پہنچا اور خوشی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر امام الاولیاء حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اس نے ان سے پوچھا، اترانی جزیتها، آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں نے ماں کا بدلہ چکا دیا، ماں کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، صلہ دے دیا؟
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی نہیں، ابھی تو نے اس تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دیا ہے جو تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے برداشت کیا تھا۔ لوگوں نے بڑے بڑے حج کیے ہیں، رجال کی کتابوں میں حضرت ایوب سختیانی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 حج کیے تھے، ایک اور محدث کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 47 حج کیے تھے۔ لیکن میں چند قدم اور آگے بڑھیں، میں آپ کی ملاقات ایک ایسے محدث سے کراتا ہوں جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، صرف دعا کے بلبوتے پر 80 حج انہوں نے کیا تھا۔ کون ایسا حدیث کا طالب ہوگا جو حضرت سفیان بن عیینہ کا نام نہ سنا ہو؟ 107 ہجری میں پیدا ہوئے اور 198 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 91 سال کی عمر میں انہوں نے 80 بار حج کیا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں 11 سال کی عمر میں پہلی بار حج کرنے گیا اور جب عرفات میں میں کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر میں نے یہ دعا کی، اللہم لا تجعلہ ھذا العہد، اللہم لا تجعل آخر العہد، اے میرے پروردگار تو اس کو آخری پھیرا نہ بنانا، ہر بار مجھے یہاں آنے کی سعادت نصیب کرنا، توفیق دینا، تاکہ یہاں کی عجز و نیازی اور گریہ و زاری کی لذتوں کو میں حاصل کرتا رہوں۔ قربان جائیے، وہ عرش والا بے نیاز داتا جب قبول کرنے پر آیا تو حضرت سفیان بن عیینہ اس دعا کے بعد 79 سال تک زندہ رہے اور ہر سال وہ حج کرتے رہے۔ آخری وفات سے تھوڑا دن پہلے اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ اس مرتبہ جب میں حج میں گیا اور جب یہ دعا کرنا چاہا تو مجھے شرم آ گئی اور میں نے یہ دعا نہیں کی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس کے کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، خوب جی بھر کے دعا کیجئے، دوسروں سے بھی دعائیں کرائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبول کرنے پر آتا ہے تو لمحہ بھر میں، پل بھر میں سارے وسائل مہیا کر دیتا ہے۔ اور دعا کرتے ہوئے اپنے حالات کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے اختیارات کو سامنے رکھیں اور واضح انداز میں، واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگار اگرچہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن میرے جذبات کو دیکھ اور میری دعا کو قبول فرما اور اپنے عظمتوں والے گھر کے حج کی توفیق عطا فرما۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مومن کے دل میں حج کی تڑپ، حج کی چاہت، حج کا شوق، حج کی تمنا، حج کی آرزو ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کے باوجود حج کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ دلی خواہش، سچا جذبہ اور گہرا شوق ہونے کے باوجود بھی وہاں نہیں پہنچ پاتے، بلکہ دور حاضر میں کچھ ایسے سیاسی اور اجتماعی مشکلات پیش آ جاتے ہیں کہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی آدمی حج کو نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے ایک مومن اداس، کبیدہ خاطر، آزردہ دل، غمگین ہوتا ہے اور بسا اوقات جذبات سے مغلوب ہو کر سب کچھ داؤں پہ لگا کر کے قانون کو توڑتے ہوئے نکل پڑتا ہے اور قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بسا اوقات ملک بدر بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے کہ جتنا ماں اپنے شیر خوار بچے سے محبت نہیں کرتی، اس رحیم و کریم ذات سے کیا یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اپنے بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جن کے پاس وسائل کی کمی ہو، ان کو حج کے ثواب سے بھی محروم کر دے؟ نہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نیک بندوں کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہوئے، ان کی تسلی کے لیے، ان کے حسرت کو کم کرنے کے لیے بہت سے ایسے اعمال دیے ہیں کہ ان اعمال کو کر کے بندہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ اعمال بہت زیادہ مشکل نہیں، نئے بھی نہیں، یہ وہی عبادات ہیں جو شب و روز کی زندگی میں ہم بجا لاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ادائیگی کے وقت ان کے بے پناہ اجر و ثواب کا تصور، احساس ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کا کما حقہ اہتمام نہیں کر پاتے۔ یہ اعمال بہت ہی آسان ہیں، ان اعمال کو کر کے بندہ اپنے گھر میں حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مکہ میں حج مالداروں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے حج اجمیر میں خواجہ معین الدین کے دربار میں یا لال شہباز قلندر کے دربار میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خانہ ساز شریعت ہے، گڑھی ہوئی شریعت ہے۔ حج صرف مکہ میں ہوتا ہے، اور یہ سارے دربار یہ شرک و بدعت کے اڈے ہیں۔ اسی طرح ایک بات اور کہی جاتی ہے، ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے جو انتہائی ضعیف ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بھی انتہائی ضعیف ہے۔ میں آپ کے سامنے جو روایتیں پیش کروں گا، جو اعمال پیش کروں گا، وہ صحیح اور حسن روایات کی روشنی میں ہیں۔ آپ بھی مشتاق ہوں گے کہ کون سے وہ اعمال ہیں جن کو کر کے حج کا ثواب لیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو حج کا شوق رکھتی ہیں لیکن نہیں جا پاتی، ان اعمال کو، ان احادیث کو سن کر کے ان اعمال کو کرنے میں سبقت لینے کی کوشش کریں گی۔ ایک بات اور میں بیان کر دوں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر مومن کے اندر حج کا شوق پایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی مومن کتنا بھی حریص کیوں نہ ہو، اپنی زندگی سے زیادہ حج نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کسی کے بارے میں یہ ہو کہ وہ 50 سال اس نے حج کیا ہے، 50 بار اس نے حج کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی زندگی یا اس کی عمر 50 سال سے زائد ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس نے پیدائش کے بعد ہر سال اس نے حج کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے عمر سے زیادہ حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، 100 حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، 1000 حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، 10,000 حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، ان اعمال کو کیا جائے۔ پہلا عمل جس سے حج کا ثواب ملتا ہے وہ سچی اور خالص نیت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خالص نیت پر اجر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی سچی نیت رکھتا ہے اور کسی عذر کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کا ثواب لکھے گا۔ سچی نیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں اور حج کے لیے حسب امکان پیسے بھی جمع کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر، کہ بے شک مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ تم جہاں بھی گئے، جس وادی کو بھی تم نے طے کیا، تمہارے ساتھ ساتھ تھے، انہیں عذر نے روک رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں الا شارکوکم فی الاجر، مگر وہ اجر میں تمہارے شریک تھے، جس طرح تمہیں ثواب ملا ہے
اجر ملا ہے، ایسے گھر بیٹھے انہیں بھی اجر اور ثواب ملا ہے۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 چیزوں پر قسم کھا سکتا ہوں، میں تمہیں بیان کرتا ہوں، تم انہیں سنو، انہیں یاد رکھو۔ ما نقص مال عبد من صدقہ، کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ آدمی کوتاہ بھی ہوتا، کوتاہ نظر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اللہ کی راہ میں 100 روپیہ خرچہ کر دیا تو 100 روپیہ کم ہو گئے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے طریقوں سے اضافہ کرتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جس بندے پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں، اس کے شان میں، اس کے قدر میں، اس کے مرتبے میں، اس کے رتبے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وما فتح عبد باب السؤال الا فتح اللہ علیہ باب الفقر، اور جو بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، مانگنا شروع کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فقر اور تنگ دستی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھو، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے، وہ اپنے مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، مال کے حق کو ادا کرتا ہے، تو وہ سب سے افضل شخص ہے، سب سے افضل مقام پر ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، مال نہیں دیا ہے، وہ سچی نیت رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح اللہ کے راہ میں، خیر کے راہ میں خرچ کرتا، تو اسے اس کی نیت پر ثواب ملتا ہے اور دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا ہے، وہ شخص نہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی مال کے حق کو ادا کرتا ہے، تو ایسا شخص سب سے بدترین مقام پر ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے اگر مجھے بھی مال ملا ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح خرچ کرتا، یعنی فلاں کی طرح خواہشات نفس کی پیروی کرتا، فلاں کی طرح گناہ کے کام پہ خرچ کرتا، تو دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ حج کا شوق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے، حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سچی نیت کریں۔ دوسرا عمل جس پر حج کا ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے اور پھر مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، من صلی الصبح فی جماعہ فجلس یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم قام فصلی رکعتین کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامہ تامہ تامہ، کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت اٹھ کر کے نماز ادا کی، تو اسے مکمل پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ نفل چھوڑیے، فجر کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ فجر کی پابندی کرتے ہیں،
چاشت کو چھوڑیے، اشراق کو چھوڑیے، تہجد کی نماز چھوڑیے، ہم یہ دیکھیں کہ فجر کی نماز ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو ٹھنڈے وقت کی نماز یعنی عصر اور فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ ہرگز ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرے گا۔ وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما قام اللیل کلہ، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک کے اللہ کی عبادت کی، یعنی آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اسے پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بوجھل، سب سے گراں، سب سے بھاری جو نماز منافقین پر ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ان میں کتنا اجر و ثواب ہے تو لوگ چل نہیں پائیں گے، گھسٹ گھسٹ کر کے آئیں گے اور نماز میں شریک ہوں گے۔ وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ کے حفظ میں، اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے ذمے میں رہے گا۔ وہ فجر کی نماز جسے صحابہ کرام ایمان جانچنے کا پیمانہ سمجھتے تھے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو جانچتے تھے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں حاضر ہوتا تھا اسے مومن سمجھتے تھے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو اس کو منافق سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص فجر کے میں حاضر نہیں ہوتا تھا ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے، یعنی ہم اس کو یہ سمجھتے تھے کہ ایسا شخص منافق ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھیں اور پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کریں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اشراق کی 2 رکعت پڑھیں۔ میرے بھائیوں، نفل نماز میں بڑی برکت ہے۔ نفل نماز ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے، اور ساری بے قراریاں، بے تابیاں، بے چینیاں نفل نماز پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جن گھروں میں نفل نماز ادا کیے جاتے ہیں، لمبے سجدے اور رکوع کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں کو مبارک بنا دیتے ہیں، ان گھروں کی نحوستوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہماری اکثر شادی شدہ خواتین سسرال میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے میں ناکام رہتی ہیں، ہمہ وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے۔ ایسے خواتین کے لیے ایک ہی حل ہے کہ اپنا سارا وقت ٹیلی ویژن، موبائل اور کچن کے مصروفیات میں ضائع کرنے کے بجائے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کریں، اللہ سے مناجات کیا کریں اور نفل ادا کیا کریں۔ میرے بھائیوں، تیسرا عمل جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا ثواب عطا کرتا ہے، رمضان میں عمرہ کرنا ہے۔ ایک صحابیہ ام معقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے پوچھا انی قد کبرت وسقمت فہل من عمل یجزئنی من حجتی، کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بیمار رہتی ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ کر کے حج کا اجر و ثواب حاصل کر سکوں، یعنی حج سے کفایت کر جائے۔ میں حج کو نہیں جا سکتی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کوئی ایسا عمل آپ بتا دیجئے کہ جو حج کو کفایت کر جائے، قربان جائے ان کی ایمان پر۔ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بیمار رہتی ہوں، کیا مجھے حج سے چھٹی مل سکتی ہے، چھٹکارا مل سکتا ہے، جان چھوٹ سکتی ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا
کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ حج کرنے والوں سے میں پیچھے نہ رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر کے اپنے بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک تو وہ حج ہوتا ہے، عام حج ہوتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے، لیکن وہ حج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے اس کا ثواب ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ ان دو حدیثوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی خواتین خیر کے سلسلے میں کتنی حریص ہوتی تھی، کتنی چاہت ہوتی تھی کہ مردوں سے بھی نیکی کمانے میں وہ بڑھ جائیں۔ چنانچہ ایک حدیث آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کی سند حسن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسماء بنت یزید آئیں اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے تمام عورتوں نے اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے کہ مرد جہاد میں شریک ہو کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرتے ہیں، اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں، اور ہم لوگ ان کے گھروں میں قید رہ کر کے ان کے بچوں ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تو آخر ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسماء، جاؤ عورتوں سے میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ تمہارا اپنے شوہر کا حق ادا کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان تمام اعمال کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک اور صحابیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے ابن عباس سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو ام سنان نے کہا، اللہ کے رسول، ابو فلان کے صرف 2 اونٹنیاں تھیں، یعنی میرے شوہر کے صرف 2 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی پر وہ اور ان کے بیٹے حج کے لیے چلے گئے، دوسری اونٹنی جو تھی اس پر ہمارا غلام جو تھا وہ کھیتیوں کو سیراب کرتا تھا، اس لیے میں نہیں جا سکی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، تمہیں حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے جو لوگ حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ رمضان میں عمرہ کریں۔ چوتھا عمل جس پر اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا کرتا ہے، انتہائی آسان، بہت ہی آسان وہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے اسے حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کتنا معمولی عمل ہے اور کتنا عظیم الشان اجر ہے، ہمیں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ تعجب اس بات پر کرنی چاہیے کہ پھر بھی بہت سارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، جس وقت اذان ہوتی ہے اور سارے لوگ ایک ہی وقت میں وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف نکلتے ہیں، سیم وہی منظر ہوتا ہے جب حجاج خانہ کعبہ کی طرف چاروں طرف سے آتے ہیں۔ نیز جس طرح سے حج میں چھوٹے بڑے، امیر و غریب، کالے گورے، عربی اجمی کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوتی، بالکل یہی منظر نماز میں بھی ہوتا ہے۔ حاکم محکوم کے پاس، غریب امیر کے پاس، چھوٹا بڑے کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے
تو تھوڑا سا اہتمام کرے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہر مومن نماز کا پابند ہوتا ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ گھر سے وضو کر کے ہم نکلیں. بلا شبہ مسجد میں وضو کرنا جائز ہے، لیکن گھر سے وضو کر کے نکلنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کے ایک قدم پر اس کے ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرے قدم پر اس کا درجہ، اس کا مرتبہ اس کا بلند کیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم ایک دن میں 5 حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ایک سال میں 1800 حج کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. 10 سال میں 18,000 حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کیا کوئی شخص جسے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس عظیم الشان حدیث کو سننے کے بعد نماز کے وقت ٹی وی کے سامنے، نیٹ کے سامنے بیٹھ کر کے اور نماز کو ضائع کرنے کی جرأت کر سکے گا؟ میرے بھائیوں، جو شخص نماز کے لیے نکلتا ہے، گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے، اس پر نیکیوں کی بوچھار ہوتی، بوچھار نہیں بلکہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے. ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جس وقت وہ گھر سے نکلتا ہے اسی وقت سے نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 گنا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا ثواب الگ ملتا ہے. 5واں عمل جس سے حج کا ثواب ملتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلمه خيرا او يعلمه الا كان له كاجر الحاج تاما حجه. کہ جو شخص علم حاصل کرنے، علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے. یعنی تقریر سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے، درس سننے کے لیے مسجد میں حاضری، یہ حج کے برابر اس پر ثواب ملتا ہے. لیکن افسوس، پھر بھی اس حدیث کو سننے کے بعد بھی کتنے لوگ ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، کاروبار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے سینکڑوں میل کی مسافت طے کریں گے، لیکن گھر کے پاس تقریر ہوتی رہتی ہے، اعلان مسجد میں لگا رہتا ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ آتے ہیں. میرے بھائیو، سلف صالحین کی تاریخ آپ پڑھ جائیں، علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سفر کیا کرتے تھے. بلکہ ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت طے کیا کرتے تھے. آج اس کے برعکس ہے. آج علماء کرام دور دراز کی مسافت طے کر کے خود آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جا کر کے تھوڑا وقت دے کر کے ان کی باتیں سنیں. کیا ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس ہو جائے؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے ہر چیز، دنیا کی ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں؟ کیا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں؟ کیا ہم اس بات سے لا علم ہیں کہ جو شخص ذکر کے لیے مسجد جاتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، 5واں عمل جس پر حج کا ثواب ملتا ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرنا. 6واں عمل جس پر حج کا ثواب ملتا ہے وہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا. بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فقراء مہاجرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے مالدار بھائی تو ہمیشہ کی نعمتیں اور جنتیں لے اڑے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال عطا کیا ہے جس کے ذریعے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد میں نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں کہ اس عمل کو جب تم کرو گے تو ان کے درجات کو پالو گے، تم ہی سب سے افضل رہو گے، تمہارے درجے کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا الا یہ کہ تمہارے جیسا عمل کرے۔ 33 نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ غور کیجئے، فقراء مہاجرین اس لیے پریشان نہیں ہوئے تھے مال نہ ہونے پر کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہن سہن کے سلسلے میں ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس لیے پریشان تھے کہ اپنے مالدار بھائیوں کی طرح قربت الہی کے وہ ذریعے جو مال کے سبب حاصل کیے جاتے ہیں اس سے وہ محروم تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو اپنے عدل و حکمت سے انہیں مال سے محروم رکھا، انہیں اعمال خیر کے اجر سے محروم نہیں رکھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا ذکر انہیں بتایا، اور اس ذکر کر کے وہ ان مالدار کے درجے کو پہنچ سکتے تھے۔ تو چھٹا عمل یہ ہے کہ ہم نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہیں۔ 7واں عمل جس کو کر کے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ابو یعلا نے جید سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ میں جہاد میں نکلوں لیکن طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہیں۔ کہا جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، فَإِن فَعَلْتَ فَأَنْتَ مُجَاهِدٌ وَحَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ۔ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا اور تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا۔ علامہ طبرانی نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسی روایت کو دوسرے لفظ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں لیکن طاقت نہیں رکھتا۔ تو ان سے بھی آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ کہا فاتق اللہ فیہا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ مُجَاهِدٌ وَحَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجاہد رہو، یعنی حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا اور جہاد کا تمہیں ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کا وجود، نسیم، ماں باپ کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے وجود کو ہم غنیمت سمجھیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم بہت سارے لوگ جوان ہو کر کے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں اور اپنے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سخط اللہ فی سخط الوالدین ورضا اللہ فی رضا الوالدین، کہ والدین کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں، اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں۔ اللہ کو خوش کر کے، والدین کو خوش کر کے اللہ کو آپ خوش کریں گے اور والدین کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کریں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح وہ مشہور حدیث ہے، ہم میں سے ہر شخص نے اسے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ نے
بار بار آمین کہا۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ جب میں آج ممبر پہ چڑھنے لگا تو جبریل آگے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان سے دعائیں لے کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 7واں عمل یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ہم حج، عمرہ اور غزوہ جہاد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ 8واں عمل جس کو کر کے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی حاجی کے لیے سامان سفر تیار کرنا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلی او فطر صائما فلہ مثل اجورہم لا ينقص من اجورہم من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا، کہ جو شخص کسی مجاہد کو، کسی غازی کو کا سامان سفر تیار کرے گا، یا جو شخص کسی حاجی کا سامان سفر تیار کرے گا، یا اس کے گھر والوں کی اس کی عدم موجودگی میں خبر گیری کرے گا، یا جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، تو اس کو بھی انہی کے مثل ثواب دیا جائے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ 9واں عمل اور آخری عمل جس پر حج کا ثواب دیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، طبرانی نے اسے ذکر کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، کہ عید الفطر کے لیے جانا، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا، اس پر عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جانے پر حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 9 اعمال ہیں، میرے علم کے مطابق 9 اعمال ہیں جن کو کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے ہمارے وہ بھائی، اور یہ 9 اعمال بہت ہی آسان ہیں، بہت ہی آسان ہیں، چھوٹے عمل ہیں اور جلیل القدر ان کا ثواب ہے۔ جو لوگ آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مناسب یہ عمل ہیں۔ قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے تو اس وقت یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال پر ہمیں حج کا ثواب عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہمارے وہ بھائی جو حج کر چکے ہیں یا جنہوں نے حج نہیں کیا ہے انہیں بار بار اپنے گھر کے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی جو حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، ان کی عبادتوں کو اور ان کے حج کو قبول فرمائے، اور انہیں حج کی مشقتوں سے انہیں مشقتوں کو آسان کرے، اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے صحیح سالم صحت و عافیت کے ساتھ انہیں ان کے گھروں تک واپس لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔